اپنے وقت کی مشہور ہالی ووڈ اداکارہ جوڈی فوسٹر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے 1981 میں تب کے امریکی صدر رونالڈ ریگن پر قاتلانہ حملہ کرنے اور انہیں گولی مارنے والے جان ہینکلے کو 41 برس بعد رہائی مل گئی ہے۔ امریکی جیوری نے 1982 میں جان ہینکلے کو سنجیدہ دماغی امراض میں مبتلا قرار دے کر بے قصور قرار دیا تھا۔ جیوری کے فیصلے کے بعد امریکی کانگریس دماغی امراض کو جرم کے دفاع کے جواز کے طور پر استعمال پر پابندی کے قوانین منظور کرنے پر مائل ہوئی۔ تاہم جان ہینکلے نے پچھلے 30 برس ایک دماغی امراض کے ہسپتال میں گزارے۔ اپنی رہائی کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے 67 سالہ ہینکلے نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں لکھا کہ 41 سال 2 ماہ اور 15 دن کے بعد آخرکار آزادی۔ گزشتہ سال ستمبر میں امریکی ڈسٹرکٹ جج پال فرائڈمن نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جان ہینکلے ذہنی کیفیت اور صحت کے لحاظ سے مستحکم ہے، لہٰذا اسے غیر مشروط رہائی دی جانی چاہیے، لیکن اس پر عائد پابندیوں میں ان کے سفر کرنے اور انٹرنیٹ کے استعمال کو محدود کرنا شامل ہیں۔ جان ہینکلے کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں نے عدالت کو بتایا کہ ان کی جانب سے پرتشدد اقدامات کیے جانے کا خطرہ بہت کم ہے، جبکہ وفاقی پروسیکیوٹر نے بھی ڈاکٹرز کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسری جانب سابق صدر رونالڈ ریگن کی بیٹی پیٹی ڈیوس نے جان ہینکلے کی رہائی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بے حس شخص ہے جسے دوسروں کی کوئی فکر نہیں، وہ دوسروں کی تکالیف اور پریشانیوں پر کسی قسم کا کوئی دکھ محسوس نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ واشنگٹن کے ایک ہوٹل کے باہر جان ہینکلے کے ہاتھوں گولیاں کھانے کے بعد صدر ریگن پھیپھڑوں کی پیوندکاری کے نتیجے میں بچ گئے تھے، جبکہ حملے میں ان کے پریس سیکرٹری جم بریڈی مستقل معذوری کا شکار ہو گئے تھے۔ جان ہینکلے کی جانب سے فائر کی گئی 6 گولیوں میں سے پہلی گولی جم بریڈی کے سر پر لگی تھی، جس سے ان کے دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد اسلحہ رکھنے سے متعلق قوانین کو سخت کرنے کے لیے کوششوں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ جم بریڈی اور ان کی اہلیہ سارا بریڈی نے اسلحے کے ذریعے کیے جانے والے تشدد کو روکنے کے لیے بریڈی مہم شروع کی۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا گیا تھا کہ جان ہینکلے اداکارہ جوڈی فوسٹر کے پیار میں مبتلا تھا اور اس نے یہ حملہ ہالی ووڈ اداکارہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ 2014 میں صدر ریگن کے معزول ہو جانے والے پریس سیکرٹری جم بریڈی کی موت کے فوری بعد طبی معائنہ کار نے ان کی موت کی وجہ 2 دہائیوں قبل کی گئی فائرنگ کو قرار دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ قید کے دوران جان ہینکلے گانا لکھتا اور گا کر آن لائن ریلیز کرتا رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ رہائی کے بعد وہ سب سے پہلے ایک کنسرٹ منعقد کرے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔